الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین آنی والقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید محمد منصرف زیدی ابن سید محمد محتشم زیدی زاہدہ بیگم بنت شفیع حسین سید علی اشہد زیدی ابن سید محمد محتشم زیدی شاہدہ بیگم بنت شفیع حسین آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت شہدائے دفاع وطن بے وارث مرحوم جنہوں نے ہمارے لیے کام کیے اور ان کا کوئی وارث سلبی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی اپنی اولاد نہیں ہے اور انہوں نے قوم و ملت ملک و وطن کے لیے خدمات انجام دی، اور یہ محمد منصرف مرحوم اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نستعين صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے مرتب صلوات۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65 پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ارشاد ہو رہا ہے
بس تمہارے رب کی قسم، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، اے میرے عاشق، اے میری جان، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، امیر المومنین ہونا تو دور کی بات ہے، مومن ہی نہیں ہو سکتا جو فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانے۔ بھائی انسان ہے نا، انسان ہے تو اس کے اختلاف تو ہوگا اس میں، اور اختلافات کا ہونا ہے اب نہیں ہے، یعنی قرآن نے اس آیت میں یہ مذمت نہیں کی ہے کہ جو اختلاف کرتا ہو وہ مومن نہیں ہے، جو اختلاف کرتا ہو وہ مومن نہیں ہے۔ میرے بھائی جناب مہدی حسین کی اہلیہ کی شفائے کلی کے لیے ایک بلند صلوات ہے۔ بلند صلوات عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، کون؟ کہ جو اختلاف کرتا ہو، اختلاف سے نہیں روک رہا اللہ۔ خبردار قرآن مجید میں کہیں مجھے دکھا دے کہ اللہ نے کہا اختلاف مت کیا کرو۔ اللہ نے اختلاف ہو جانے کی صورت میں اس کا حل بتایا ہے، اختلاف کو نہیں روکا ہے۔ اختلاف تو زندگی ہے، اختلاف تو فکر کی، عقل کی زندگی ہے۔ وہاں عقل پروان چڑھتی ہے جہاں اختلاف زیادہ ہو۔ وہ عالم بھی زیادہ بڑا مانا جاتا ہے جو اختلاف آراء کا عالم ہو، جو اختلاف آراء کا عالم ہو، جو علماء کے مختلف فتووں کا عالم ہو، جو علماء کے مختلف تحقیقات کا عالم ہو، جو علماء اور دانشوروں کے مختلف مقالوں کا عالم ہو کہ اس موضوع پہ 50 لوگوں نے کام کیا ہے، انہوں نے یہ ایک چیز نئی بات کی ہے، انہوں نے اسی موضوع پہ یہ والی نئی بات کی ہے، وہ بہت بڑا عالم شمار ہوتا ہے جو اختلاف آراء کا عالم ہو۔ جو اختلاف آراء کا عالم ہو وہ زیادہ بڑا عالم ہے۔ اختلاف بری شے نہیں ہے، اختلاف بری شے ہو تو عزیزان گرامی یہ نہ رات جائے نہ دن آئے، یہ دن اور رات کا آنا یہ اختلاف لیل و نہار ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ میں اپنے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اختلاف سے مت ڈرا کرو، بلکہ جو آپ سے اختلاف کرے پہلا کام تو یہ کرو اس کا شکریہ ادا کرو۔ بھائی تم نے مجھ سے اختلاف کیا، جمود کا شکار نہیں ہو، جمود کا شکار نہیں ہو، تم سوچتے ہو، تم غور کرتے ہو، تمہاری عقل کام کرتی ہے، تبھی تو اختلاف کر رہے ہو۔ اختلاف برا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ جتنی یونیورسٹیاں، جتنے بھی تحقیقات ادارے، جتنے بھی ریسرچ ورک ہے وہ اختلاف کی بنیاد پر ہے۔ یہ سب بند ہو جائے اگر اس جذبے کو ختم کر دیا جائے۔ اختلاف و امتی رحمہ، سرکار کا فرمان ہے یا نہیں؟ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب یہاں میرا محترم مجمع آج اس حدیث کو مجھ سے سن گیا تو اب مجھے اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح بھی کرنے دیں۔ یہ جو حدیث مشہور ہے سنی شیعوں میں کہ سرکار نے فرمایا اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اسے بڑے سجا کر پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی۔ ہمارے یہاں بھی حدیث ہے، سنی بھائیوں کی بھی حدیث ہے، مسلمانوں کی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اختلاف و امتی رحمہ، مگر اس سے جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بس اختلاف ہی رحمت ہے، اس کا حل کہاں ہے؟ اختلاف کیسے رحمت ہو جائے گا؟ اختلاف کا حل رحمت بنے گا۔ میں کچھ بات اپنے الفاظ کو بہتر کر کے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث سب کے ہاں موجود ہے کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ عزیزان گرامی اس سے صرف اختلاف کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جانا مطلوب نہیں ہے۔ یہاں اختلاف و امتی رحمہ سے مراد کیا ہے؟ اب ذرا مکتب اہل بیت کی آواز بھی تو سنو۔ مکتب اہل بیت کی آواز یہ ہے کہ میری امت کا اختلاف یعنی آنا اور جانا میرے اہل بیت کے پاس رحمت ہے۔ آؤ جاؤ یہ اختلاف، آؤ ملنے کے لیے، ان سے کچھ لے کر جاؤ، یہ جو آنا
اسے اختلاف کہتے ہیں. یہ آنا جانا کہاں آنا جانا؟ میرے اہل بیت کے پاس آؤ، یہ رحمت ہے. تم نے اگر میرے اہل بیت کو چھوڑ کر اختلاف کیا تو بند گلی میں آ جاؤ گے، تمہارے پاس راہ حل نہیں نکلے گا. اختلاف امتی الی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے پاس امت کا آنا جانا. نبی مکرم فرماتے ہیں مجھے وہ بہت عزیز ہے جو روزانہ جنت جانتے ہو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ روزانہ جنت کون جاتا ہے؟ فرمایا جو روزانہ میرے علی سے ملتا ہوں. نبی کو اچھا لگتا ہے کہ بھائی اگر اختلاف آنے جانے کو ہی اختلاف کہتے ہیں، ایک خیال کا آنا ایک خیال کا جانا، ایک بدن کا آنا ایک بدن کا جانا. جی اللہ نے اختلاف لیل و نہار پر دنیا کو قائم کیا ہوا ہے. یہ رات کا آنا اور دن کا جانا، دن کا آنا اور رات کا جانا، یہ جو آنا جانا ہے اسے اختلاف کہتے ہیں. کبھی بدن آ جا رہا ہوتا ہے، کبھی سوچ آ جا رہی ہوتی ہے، کبھی نظریہ آ جا رہا ہوتا ہے. یہ جو آنا اور جانا ہے اسے اختلاف کہتے ہیں. مگر یہ آنا اور جانا کہاں؟ اہل بیت کے پاس. میرے گھر والوں کے پاس آنا جانا رکھو، یہ میری امت کے لیے رحمت ہے. صلوات پڑھے محمد و نہیں. مجھے اندازہ ہے کہ میرے سارے مسالک کے لوگ آئے ہوئے، سنی بھائی بھی آئے ہوئے، مگر صلوات تو سب پڑھتے ہیں نا. جو ہے وہ آج کی فلا وربک، اے میرے عزیز، میرے جان، میرے محمد، میرے محبوب، میرے عاشق، میرے احمد، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے مشاجرات میں، اختلافات میں اپنا حکم نہ مانتا ہو. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر بال برابر بھی ان کے ذہن میں شک نہ آئے. سرکار نے کہہ دیا ہے، نبی نے فرما دیا ہے، فیصلہ آ گیا ہے، چاہے وہ میرے خلاف جا رہا ہو مجھے ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ہے جس کی بات ماننا ہی ایمان ہے، جس کی بات کو نہ ماننا ہی بے ایمانی ہے. اس نے کہہ دیا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور ایسے تسلیم ہو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. دل سے تسلیم ہو. تسلیم ہونے کا حق کیا ہے؟ ظاہری طور پر مجبوراً لوگ کہیں گے، لوگ ٹوکیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، باتیں کریں گی، نبی کی بات نہیں مانی، رسول اللہ کی بات نہیں مانی. یہ یسلم تسلیمہ نہیں ہے. یسلم تسلیمہ یہ ہے کہ دل سے بات کو مانے، تسلیم کرے کہ یا رسول اللہ میرے خلاف جا رہی ہے بات، مگر میں آپ کی بات ہے اس لیے مان رہا ہوں. جب یہ جذبہ آ جائے گا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جذبہ رکھنے والا ہی مومن ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، تاریخ کے صفحے مجھے پلٹنے دیجئے، کہ جنہوں نے بار بار شک کیا ہو ان کے بارے میں ذرا سوچا جائے کہ تم کس کے پیچھے لگے ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد. قرآن فیصلہ یہ دے رہا ہے کہ میرے نبی کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے. میں الحمدللہ آپ سب کا نوکر ہوں. تقریباً کوئی 40 سال تو ہو گئے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے، 42 سال 43 سال. یہ اتنا سا تھا، چھوٹا سا تھا، تو ابا نے بٹھا دیا تھا ممبر پر، ربائی سناؤ. جب سے جو ہے مجلس کا سلسلہ ہے تو فقیروں کی اولاد ہو، زمیندار فقیروں کی اولاد. اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں. یہ والے فقیر جو میں نے بھی بتایا کہ سب کچھ ہو اور وہ چیز ہماری پیروں کی زنجیر نہ بنے، گاڑی ہماری محتاجی نہ بنے، بنگلہ ہمارے پیروں کی زنجیر نہ بنے، زمینداری ہمارے لیے تکبر کا ذریعہ نہ بنے. جی اسے کہتے ہیں فقیر. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے ساتھ. پیسہ ہماری ضرورت نہ بنے، ہم پیسے کی ضرورت بنے. ہم پیسے کی ضرورت بنے. دنیا ہمارے پیروں میں آئے، ہم کسی کے پیروں میں نہ جائیں. جی یہ کیفیت جو ہے نا، سب کچھ ہوتے ہوئے اسے اہمیت نہ دینا.
یہ ہے علی والوں کا انداز زندگی. یہ کوئی لوہے کا کوئی مصرع ہے کہ کیا ہوتا ہے علی کے نوکر کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں علی کے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر؟ جن کے پاس سب کچھ ہو اور وہ سب کچھ ان کی محتاجی نہ ہو، وہ اس کے محتاج نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو. بات آگے بڑھے. مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ اتنے عرصے سے تم مجلس پڑھ رہے ہو، سرکار کی 63 برس کی زندگی کو ایک جملے میں خلاصہ کرو، 63 برس کا پیغام ایک جملے میں بتاؤ کیسے ہوگا؟ یہ ممکن ہے اور یہ بعض لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. ایک جملے میں کیسے بتاؤ گے کہ نبی نے ساری زندگی کیا کہا، کیا کیا؟ تو میں طالب علم ایک جملے میں یہ جملہ آپ کو ہدیہ کروں گا. ایک جملے میں سرکار کی زندگی کو یوں خلاصہ کروں گا کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی. یا توحید سمجھائی یا ولایت علی. میرے عزیزوں، جو اللہ کو مانتا ہے اور علی کو نہیں مانتا وہ جھوٹ بولتا. ممکن ہی نہیں ہے کوئی اللہ کو مانے اور وہ علی کو نہ مانے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کوئی علی کو مانے اور اللہ کو نہ مانے. مجھے تو پورے قرآن میں ایسا نظر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے علی کو مانتے ہو، اور بندہ جب علی کے پاس جاتا ہے تو علی کہتے ہیں تم اللہ کو مانتے ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات. ساری زندگی سرکار نے اللہ کی توحید سمجھائی اور مولا علی کی ولایت سمجھائی. اگر آمادہ ہیں اور جملہ میرا قابل برداشت ہو جائے، صرف آپ ہی کے لیے تو مجلس نہیں ہے نا، پتہ نہیں یہ دوست کون کون ویڈیو بنا رہے ہیں، آ جائے گی بات. اگر یہ قابل برداشت ہو جائے جو ایک جملہ کہہ دوں، نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا تعارف کروانے سے پہلے فرمایا میرا کام بہت مشکل ہے، جو بھی ساتھ دے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا. نبی نے فرمایا میرا کام بہت مشکل ہے، اس کام میں پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، ہجرتیں ہیں، جان سے ہاتھ دھونا ہے، بچوں کو قربان کروانا ہے. کون ہے ایکم یبادرنی الی ھذا الامر؟ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا جو میں کام بتانے جا رہا ہوں؟ تو سب خاموش تھے. ایک 10 سالہ بچہ کھڑا ہوا. اب مسلمان جسے 10 سالہ بچہ کہہ رہا ہے نا، وہ بچہ ہے کہ جس نے جوانوں کو جوان بنایا. جسے تم بچہ کہہ رہے ہو وہ ہے جس نے مسلمانوں کو مومن بنایا. آواز آئی انا یا رسول اللہ. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا علی سے، ابھی تو خود نبی نے نہیں فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں. بھائی رسول اللہ ان کے لیے ہے جو نبی کے اعلان کے بعد کلمہ پڑھیں گے. یہ بات علی کر رہے ہیں کہ جو ماں کے شکم میں کلمہ پڑھتے آئے. خود فرمایا میرے مولا نے مقررن بالنبوۃ فی بطن امی، میں ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھتا تھا. میں دنیا میں آنے سے پہلے نبی کی نبوت کو جانتا تھا. میں اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں آنے سے پہلے مانتا تھا. فرمایا انا یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا جانشین ہے، یہی میرا وزیر ہے. آپ نے، کون کہتا ہے کہ مولا علی کی ولایت اور مولا علی کی خلافت کو نبی مکرم نے واضح نہیں بتایا؟ جتنا واضح توحید بتائیے اتنے ہی واضح ولایت علی بتائیے. کون کہتا ہے بھائی؟ کوئی ایک دن بتائیے جس دن نبی مکرم نے مولا کائنات کی ولایت نہ پہنچائی ہو، مولا کائنات کی امامت اور خلافت کو نہ پہنچایا ہو. سرکار دو جہاں نے ساری زندگی مولا علی کی ولایت کو ہی پہنچایا ہے. اور بہت برا لگتا تھا وہ بندہ جو مولا علی کی شکایت لے کر آتا تھا. رحمت للعالمین کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا تھا جو علی کے خلاف بولتا تھا. جب کسی نے آ کر کچھ کہا کہ علی سب کو ایک جیسا بانٹ رہے ہیں، مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، جی کسی کے پاس زیادہ جا رہا ہے کسی کے پاس کم، سرکار کو برا لگا. حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو میرے علی کے بارے میں، کیا چاہتے ہو تم؟ سرکار غصے میں فرماتے ہیں اور پھر فرمایا جس کو علی نے بانٹا ہے وہ سب اپنا مال واپس لے کر آئے.
سب کا مال سامنے رکھوایا گیا, اسے وزن کروایا گیا, 1 گرام تولہ ماشے کا فرق نہیں تھا. فرمایا اِنَّا کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ, میرا یہ ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا. خبردار, میرے جتنا غصہ نبی مکرم کو اللہ کے خلاف بولنے والے پر آتا تھا, اتنا غصہ میرے مولا نبی کو علی کے خلاف بولنے والے پر آتا تھا. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ سوال آ رہا ہوگا میرے بعض دوستوں کے ذہن میں کہ آخر اس کا سبب کیا ہے, یہ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے, یعنی توحید اور ولایت. عزیزان گرامی, سبب کو ایک مثال کے ذریعے سے اور چند اور جملوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے رکھوں. جنگ صفین ہے, گھمسان کی جنگ ہے, سر پہ سر اڑ رہے ہیں, تن پہ تن گر رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ علامات کی آوازیں لگا رہے ہیں. اتنا گھمسان اور اتنا مشکل میدان ہو گیا تھا کہ مولا کو اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے خود میدان میں اترنا پڑا. حضرت تلوار لے کر میدان میں اترے ہوئے ہیں اور جنگ شدید سرخی کا شکار ہے. احمر الباس کا لفظ آیا اس کے لیے. جنگ سرخ ہو چکی تھی, خون ہی خون نظر آ رہا تھا. ایسی کیفیت میں ایک شخص نے آواز دے کر کہا, یا علی مجھے اللہ سمجھائے, اللہ ہے. آواز آئی ایک صحابی کی کہ کوئی وقت ہے یہ سوال کرنے کا. مولا نے اسے کچھ نہیں کہا, ٹوکرے والے کو کہا, سلونی کا دعویٰ کرنے والا جب دعویٰ کر چکا ہے تو سوال کہیں بھی ہو سکتا ہے, اس کا حق ہے کہ یہ مجھ سے سوال کرے. یہ کہہ کر مولا علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی. چاروں طرف دشمن گھوم رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے, اور علی پیچھے میدان کے بیچ میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہنے لگا بتائیے اللہ ہے, اس پہ دلیل ہے. حضرت نے اسے توحید سمجھانا شروع کی. ایک شخص نے کہا یہ کوئی جگہ ہے توحید کا سوال کرنے کی؟ میرے مولا نے غصے سے اسے دیکھا اور فرمایا سب سے اچھی جگہ یہی ہے. اگر انہوں نے اللہ کو مان لیا ہوتا تو کبھی مجھ سے لڑنے نہ آتے. صلوات پڑھ ذرا محمد و آل اور غلط صلوات مولا علی کے ذات. انہوں نے اگر اللہ کی توحید کو مان لیا ہوتا تو یہ کبھی بھی مجھ سے لڑنے نہ آتے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ مشکل بحث ہے, سنگین بحث ہے. اس طرح کی بحث کرنے سے بعض لوگوں کو شدید تکلیف ہوتی ہے. ہم تو اللہ رسول کے بعد علی کی بات کر رہے ہیں, جو اللہ رسول کے بعد علی کو چوتھے نمبر پہ لے جاتے ہیں انہیں برداشت کیسے ہوتا ہے؟ انہیں کہاں برداشت ہوگی؟ مگر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے غدیر کے میدان میں علی ولی اللہ پڑھا تھا. صلوات پڑھنا ذرا محمد و آل. سرکار نے جب من کنت مولا فہذا علی المولا فرمایا تو تمام صحابہ کرام نے مولا علی کو اپنا مولا مانا تھا, اپنا مولا مانا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ مجھے اجازت دیں کہ نہ بتاؤں. ایک صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل. نہیں آپ صلوات سب نہیں پڑھ رہے. بہت عجیب و غریب ہوا, بہت کچھ ہوا. اس کے بعد حتیٰ مولا کائنات نے بعض لوگوں کو تو روک کر پوچھا کہ تم غدیر میں کہاں تھے؟ تو فرمایا کہ ہم نبی کے ممبر کے قریب تھے. تو حضرت نے فرمایا تم نبی کے ممبر کے قریب تھے تو بتاؤ میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تو دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگے یاد نہیں آ رہا. بعد میں یہ ہوا. صلوات پڑھیں محمد و آل. یہ جو بھولنے والا کام ہے نا, اس کی وجہ سے بڑا آپ کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. سبق بھولنا, بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں, سبق بھولنے کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ سبق بھولنے کا نقصان ہے جسے کربلا کہتے ہیں. پھر اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ سبق کو یاد رکھوایا جائے. آسان کام نہیں ہے. سبق بھی کتنا سنگین ہے. فرمایا کہ جو آپ فیصلہ سنائیں وہی آخری فیصلہ. سرکار نے کیا فیصلہ سنایا ہے؟
کیا سرکار نے فیصلے نہیں سنا دیے؟ اغاقم علی، تمہارے درمیان سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اعلمکم علی، کیا نبی نے فیصلہ نہیں سنا دیا کہ سب سے بڑا عالم تمہارے درمیان علی ہے؟ اشجاعکم علی، کیا نبی نے فیصلہ نہیں سنا دیا کہ تم میں سب سے زیادہ شجاع علی ہے؟ کیا سرکار نے یہ فیصلے نہیں سنا دیے؟ سرکار نے سارے فیصلے سنا دیے۔ اب نبی کے ان فیصلوں پر عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ اور یاد رہے میرے بچوں جوانوں، جو تاثیر لا الہ الا اللہ میں ہے، وہ تاثیر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی جو تاثیر ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہی تاثیر علی ولی اللہ ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا میری باتوں پر۔ جو لا الہ الا اللہ کی عدد ہے نا، وہ 14 کی عدد ہے۔ لا الہ الا اللہ کا دم ہی جب بنتا ہے کہ جب تم ولایت کو مانو۔ اچھا چلے میں روشن کہہ دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث سلسلۃ الذہب، ایک ایسی حدیث کہ جس کا ہر راوی معصوم ہے۔ عربی میں سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو۔ پھر زنجیر کے اندر جو کڑیاں ہوتی ہیں، ساری کڑیاں اگر سونے کی ہوں تو اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے والی زنجیر۔ حدیث میں جس حدیث کے سارے راوی معصوم ہوں، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ اب یہ حدیث قدسی ہے، میرے معصوم امام فرما رہے ہیں، کون؟ امام علی رضا علیہ السلام۔ فرما رہے ہیں کہ ان ابی، میں مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے میرے جد علی نے کہا، اور علی سے رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ کو اللہ نے کہا۔ کیا کہا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کر میرے مولا رضا نے سانس لیا، توقف فرمایا، ایک لمحے کا مکث کیا، اور اس کے بعد دوبارہ فرمایا ولیکن بشروطہا، مگر یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کا قلعہ بن کے تمہاری حفاظت تب کرے گا جب اس کے شرائط کو ادا کرو گے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرائط میں سے ایک ہوں۔ وہ جو شرائط ہے لا الہ الا اللہ کے، لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہی ختم ہو جائے گی اگر تم نے ولایت نہ مانی۔ جس لہجے کی یہ آیت ہے، توجہ، جس لہجے کی یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، اسی لہجے کی ایک اور حدیث قدسی ہے، سنا دوں؟ کیا کہا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اسی لہجے کی حدیث اور سن لیجئے، ولایت علی بن ابی طالب حسنی، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ یا اللہ، لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ ہے، یا علی کی ولایت تیرا قلعہ ہے۔ ولایت علی بن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی، اور جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ عذاب سے بچ گیا۔ جو تاثیر لا الہ الا اللہ میں ہے، وہ تاثیر علی ولی اللہ میں جی۔ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر علی ولی اللہ تک پہنچائے۔ یہ جو بیچ میں محمد رسول اللہ ختم نبوت کا عنوان ہے، سرکار کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے نا جی۔ یہ جو خاتم الانبیاء ہے، ان کا کام یہ ہے کہ ولایتوں کو اللہ سے لے کر علی کے حوالے کریں۔ یہ وہ واسطہ فیض ہیں علی اور اللہ کے درمیان۔ لہذا زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چگاتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایسے نہیں فرمایا علی والا نے۔ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جیسے پرندہ اپنے بچے کو چگاتا ہے، اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے، ایسے رسول اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ یعنی جیسا لیا ایسا دیا۔
ماں جیسا کھاتی ہے ایسا پلاتی نہیں ہے، جو پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے، مگر پرندہ جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اور بلند صلوات۔ زقنی رسول اللہ، علمنی رسول اللہ الف باب، تک تو نہیں گئے؟ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم سکھائے۔ علمنی رسول اللہ الف باب یفتح من کل باب الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم۔ مجھے آج کے بچے بتائیں 70 سے زیادہ علوم تو آج رائج ہی نہیں ہے دنیا میں۔ جو علوم کی تعداد ہے ہمارے ہاں تو 5 علوم کے اوپر کالج بن جاتا ہے۔ کالج کی رجسٹریشن جو ہے وہ 5 علوم 5 فیکلٹیوں پر ہوتی ہے۔ کم سے کم آپ کے پاس 5 فیکلٹیاں ہوں تو آپ کالج اپنے ہائی اسکول کو، آپ اپنی ہائر سیکنڈری کو آپ کالج بناتے ہیں۔ 5 فیکلٹیاں یہاں ہونی چاہیے جس کے اندر تجربات بھی ہوتے ہوں، جس کے اندر تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہو۔ 5 علوم پہ کالج بنتے ہیں۔ 12-14 علوم ہوتے ہیں بڑی یونیورسٹیوں میں۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بہت بڑی یونیورسٹیاں ہیں جن کے اندر 30-40 ہیں۔ مجموعی طور پہ ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 70 علوم سے زیادہ رائج نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم عطا کیے۔ بھائی صلوات بنتی ہے بلند آواز سے۔ مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم عطا کیے اور میں نے 1000 علوم سے، ہر علم سے 1000 باب کھولے۔ ذرا 1000 کو 1000 سے ضرب تو دو، کتنے؟ صحیح بول رہے ہیں آپ سے ایک بات جی۔ ابھی تو ہم ان علوم کی ان کے نام نہیں جانتے جو علی کے سینے میں، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ جو فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، میں وہاں تک پہنچا ہوا ہوں کہ میرے سامنے سے حجاب ہٹاؤ تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میری رسائی وہاں تک ہے، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں جی۔ یہ جغرافیہ کا علم نہیں تھا مولا علی کے پاس جو فرما رہے ہیں کہ مشرق میں یہ ہے، مغرب میں یہ، زمین کے رستے، شمال میں یہ ہے، جنوب میں یہ ہے، زمین کے یہ رستے ہیں۔ نہیں، آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں امام بارگاہ کتنے ایریا میں بنا ہوا ہے۔ جتنے ایریا میں اس وقت امام بارگاہ بنا ہوا ہے نا، اس میں لاکھوں کی تعداد میں نسیں ہیں اتنے سے ایریا میں، جو لاکھوں کی تعداد میں رستے ہیں جو اسی جگہ سے گزر رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تو حجاب ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر ہی علامہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ماحول تو یہی ہے نا، ابھی تو باطن میں گئے نہیں، ابھی تو باطن سے آشنائی نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمارا تو حال جو ہے وہ قابل رحم ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد میں زمین کے رستوں سے زیادہ، یہ رستے ہیں زمین کے، یہ جو نسیں ہیں، یہ جو تہ لگی ہوئی ہیں جی، 1 فٹ کے فاصلے سے آپ بور کریں آپ کو مختلف چیزیں نکلیں گی۔ 1 فٹ تو زیادہ بول دیا، 1 بارش 1 انچ کے فاصلے سے دنیا ہی علیحدہ ہے، ہر انچ میں دنیا ہی علیحدہ ہے زمین میں۔ والا فرمانے میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا جی۔ فرمایا ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، میں جب بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہتا ہے، اور جب میں پرواز کرنے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی پرندہ نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز بھر سکے۔ جب میں پرواز کرنے لگتا ہوں، کس سے مقابلہ کر رہے ہو، کس سے مقایسہ کر رہے ہو، کس کے ساتھ جوڑ رہے ہو چیزوں کو؟ فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو آل محمد کے ساتھ مقایسہ مت کیا کرو۔ کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہو، جو ان کی برکتوں سے رہتے ہو۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ اور بلند صلوات۔
گلا بھی خستہ ہے اور آپ بھی سلوات میرے پڑھوانے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سہارا بھی نہیں دے رہا مجھے. سنیے امام زمانہ علیہ السلام سلام سلام. اور میرے عزیز مینجمنٹ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جب مجھ فقیر کو اپنی زیارت کے لیے بلایا کریں تو کم سے کم پنکھے دوبارہ چیک کر لیا کریں کہ چل بھی رہے یا نہیں چل رہے. کوئی اعزاز بڑا فین بھی لگوا لیا کریں. اور یہ تو کام بانیان کا ہے، خرچہ کر رہا ہے، اس کا کام ہے. تو میری وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بار بار آستینیں لوٹ رہے ہیں پسینوں کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. ناراض ہوئے ہوں یا نہیں ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں صلوات تو پڑھیں. ایک اور بلند صلوات. کیا بات، پنکھے چلتے ہیں بھائی. سرمایہ ملت سید چین چوچین لکشمی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تک صلوات. آگے بڑھے بات، ناراض تو نہیں ہوا؟ دوستوں کو اور کرو تھوڑی سی. اے میرے حبیب، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلوں کو نہ مانتا. سرکار دو جہاں کا سب سے لذیذ فیصلہ وہی ہے جو غدیر میں ہوا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. سرکار اس سے پہلے فرماتے ہیں الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے ایک آواز، تو نہیں گئے، سب نے ایک آواز دے کر کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں پر حق رکھتے ہیں. جب سرکار نے یہ اقرار لے لیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہاں حدیث رکی نہیں ہے، یہاں حدیث رکی نہیں ہے، آدھی حدیث نہیں سنائیں، حدیث آگے بڑھتی ہے. حضرت فرماتے ہیں اے الا ان یبلغ الشاہد الغائب، ہر حاضر پر واجب ہے کہ وہ غائب کو یہ بتائے. جو 1,25,000 24,000 صحابہ کرام غدیر میں سن رہے ہیں، وہ گھر پہ جا کے عورتوں کو بتائیں، وہ گھر پہ جا کے بچوں کو بتائیں، جو حج پہ نہیں آئے تھے انہیں جا کے بتائیں. صرف یہاں حدیث رکی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے والوالد الولد، اور ہر باپ پر واجب ہے اپنی اولاد کو بتائے. الی یوم القیامہ. غدیر سن 11 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، غدیر سن 9 ہجری کا واقعہ نہیں ہے. غدیر تو آج بھی جاری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو علی پہنچائے. لہذا ہر باپ کی ذمہ داری بتائی ہے کہ اپنے بچوں کو ولایت علی سمجھاؤ. ایک جملہ کہہ کر منزل تبدیل کروں گا. ولایت کا مطلب محبت، یہ کم سے کم ہے، یہ آسان کام ہے، جبکہ کتنا مشکل ہے کوئی جانے ان سے کہ جنہیں علی اللہ پڑھنے پر ملکوں سے نکالا جاتا ہے. ولایت علی کا مطلب محبت علی، یہ کم سے کم ہے. ولایت کا کم سے کم مصداق ہے. یہ اسکول کی پہلی کلاس ہے، جو پہلی کلاس میں ہے نا ولایت علی کے، ان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں کہ نوکریوں سے انہیں نکال دیا جاتا ہے مولا کا نام لینے پر. جی، ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جاتی، ان کے ساتھ تعصب ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. کم سے کم کام محبت علی ہے. محبت علی ولایت کا کم سے کم مصداق ہے. ولایت من کنت مولا، مولا علی کا ولایت کا عنوان، اس کا بہترین عنوان جو ہے وہ امام زمانہ کا ظہور ہے. جب ساری کائنات، ساری دنیا علی کی ولایت پر متفق ہو جائے گی، جب علی مولا کا بیٹا آ کر پوری دنیا میں عدل و انصاف کو عام کر دے گا، ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا. وہ ولایت بمعنی حکومت.
ولایت بے معنی حکومت. یہ ساری مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ گریا، یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ بیڑ، یہ سب اس کے انتظار میں ہے. یہ سارا کام اس آئیڈیل اور مثالی دور کے انتظار میں ہو رہا ہے کہ جب یا ساری زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر جگہ علی اور ولی اللہ کی صدائیں ہوں گی، ہر جگہ اہل بیت سے محبت کا عام اظہار اور اعلان ہوگا. محدود نہیں رہے گی گفتگو، آپ کی اور ان کی بات نہیں ہوگی، سب کی بات ہوگی. سب کو بالآخر اس دروازے پر آنا ہے. پہلے سے بیٹھے ہیں وہ استقبال کی تیاری کریں. جو پہلے سے آئے بیٹھے ہیں یعنی آپ، وہ انتظار کریں ان لوگوں کا کہ کون آنے والا ہے. یہ مجلس ہے، یہ کسی کے گھر کا فنکشن نہیں ہے کہ جسے چاہیں گے بلائیں گے. یہ امام حسین کا ذکر ہے. حسین کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. میرے پاس بیان ایسا ہو، میرے پاس صلاحیت ایسی ہو کہ میں اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے میں بیان رسا رکھتا ہوں. اور جب بیان رسا ہو تو پھر کون ہے کہ جو عقل سے دور رہنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو احتیاط سے دور رہنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو تقوی سے دور رہنا چاہتا ہے؟ اور سب سے بڑا تقوی ولایت علی ہے. مولا علی کو مان لینا یہ سب سے بہترین تقوی ہے. تقوی یعنی احتیاط، تقوی یعنی پرواہ، تقوی یعنی احساس، تقوی یعنی توجہ. سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے وابستگی اپنی مسلم کر لی جائے، روشن کر لی جائے. جی روزانہ رنگ بدلنے والے علی والے نہیں ہیں، روزانہ ہولیے بدلنے والے علی والے نہیں ہیں، روزانہ ہر جگہ سے ہر خربوزہ کھانے والے علی والے نہیں ہیں، دونوں بغلوں میں خربوزہ رکھنے والے علی والے نہیں ہیں. ان سے بھی پیار، ان سے بھی وابستگی. جی وہاں حلوہ ملا تو وہاں چلے گئے، وہاں کھجوریں ملی تو وہاں چلے گئے. ہر جگہ سے اپنا مفاد پورا کرتے رہنے والا علی والا نہیں ہے. علی والا روزانہ رنگ نہیں بدلتا، ڈھنگ نہیں بدلتا، عقیدہ نہیں بدلتا، در نہیں بدلتا. طے ہے بھائی، طے ہے. میں ہوں جو ہوں. کیا ہوگا؟ کیا کر لو گے؟ اس سے پہلے جو تم کر چکے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا تم نے کم کر دیا؟ یہاں تو رش بڑھ گیا، یہاں تو چاہنے والوں میں اضافہ ہو گیا، یہاں تو امام بارگاہ چھوٹے پڑنے لگ گئے. تم نے جو کچھ کیا اس سے کیا نتیجہ لیا؟ میں نہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ رستہ تمہارا مناسب رستہ نہیں ہے. آنا ہے بالآخر سب کو اس دروازے پر. میرا اور آپ کا حال اچھا ہو یا نہ ہو، مگر ہمارے پاس ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسا حسن ہے جو ہمیں ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھتا ہے، اور وہ ہے مظلوم کی حمایت، مظلوم کے پیچھے کھڑا ہونا، مظلوم کے لیے آواز اٹھانا. اور جو مشق کرتے ہو نا کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے ساتھ رہنے کی، پھر انہی کے مزاج میں بنتا ہے کہ وہ کبھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اپنے وطن میں کسی مظلوم کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. متوکل کے زمانے میں چن چن کے علی مولا کے شیعوں کو مارا گیا. متوکل کے کارندوں نے بتایا کہ ہم نے سب علی والے مار دیے. اس نے کہا نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا. ابھی کیسے یقین آئے گا آپ کو؟ کہنے کہ بھرے بازار میں کسی کو بلا وجہ مارو. ہاں یہ متوکل کی تاریخ کا حصہ ہے. کہنے لگا بھرے بازار میں کسی کو بلا وجہ مارو، جو حمایت کرنے نکلے اسے پکڑ کے لے جاؤ، وہ شیعہ نکلے گا. علی کے شیعہ کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، کچھ نہیں کر پاتے، تب بھی ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ناگوار گزر رہا ہے. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو کہ وہ ساتھ نہیں دے سکتے. اور ایسا ہی ہوا، کوئی 85 لوگ انہوں نے اس طرح سے پکڑے کہ بلا وجہ روڈ پر، رستے پر ایک بندہ دوسرے بندے کو لاتے مکھے مارنے لگتا ہے. بندہ ایسی انہی میں سے، عوام میں سے، تو آگے بڑھ کے جو روکتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، پہلے اسے پکڑتا ہے. اور وہ نکلتا تھا علی مولا کا شیعہ. یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی، کتنی
کتنی حسین کیفیت ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ جو حسین پہ روتے ہو نا ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ کسی کو مظلوم دیکھ نہیں پاتے، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بولنے دیجیے، کہنے دیجیے، نقلیں اتارنے دیجیے ان لوگوں کو جو ہمارے رونے کی نقلیں اتارتے ہیں، جو روتے ہوئے عزاداروں کی شکلیں بنا کر ان کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ ہمیں اہل بیت نے کس کام پہ لگایا ہے؟ یہ گریا، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ آنکھوں میں آنسو، یہ ہمیں اہل بیت نے دی ہے نا۔ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پہ روئے، رلائے، رونے کا ماحول بنائے، اس پہ جنت واجب ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ آج تک یہ سوچتا ہو یہ کیسے صرف رونے سے جنت واجب؟ کوئی سے بتائے نا کہ اس رونے کے نتیجوں کو بھی تو سوچو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ جنت کیوں نہیں واجب ہو۔ اس کے نتیجے سماج، معاشرہ سکون میں رہنے والا معاشرہ بنتا ہے۔ یہ ڈھونگ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ خامخواہ کی باتیں ہیں کہ توہین کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تمہارے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تو تم نہ کوئی ریلی نکالو، نہ کوئی جلسہ کرو، نہ کوئی FIR کٹواؤ۔ توہین ہے تو وہ نہیں کرنا توہین، وہ بھی تو توہین کر رہا ہے اپنے مدرسے میں بیٹھا ہوا، اس کے بھی تو کلپ وائرل ہو رہے ہیں، اس کو تو چھپاتے ہو تم۔ اس کا مطلب یہ تمہیں توہین سے مطلب نہیں ہے، تمہیں کسی کے بڑھتی ہوئی تعداد سے پریشانی ہے، تمہیں عزاداری میں شریک ہونے والوں کی تعداد سے پریشانی ہے، تمہیں حسینیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے پریشانی ہے۔ مگر یہ عمل جاری رہے گا، یہ بات آگے بڑھے گی، اور ہمیں جو حکم ملا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ حکم یہ ملا ہے کہ جب کبھی پانی دیکھو تو میرے حسین کی پیاس کو یاد کرو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حکم یہ ملا ہے کہ جب کسی اسیر کو دیکھو تو اس کا تماشا مت دیکھنا، اور یاد کر لینا کہ کچھ اسیروں کو کوفے سے گزارا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ حکم یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ حکم تو ہمیں یہ ہے، حکم تو ہمیں یہ ہے کہ اگر کسی مسافر کو دیکھو تو اس سے کھانا پانی کا پوچھ لینا کہ تم نے پانی پی لیا ہے۔ مدینے میں میرے مولا سجاد ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، حضرت کے کان میں ایک آواز آئی، آواز یہ تھی، پکارنے والا پکار رہا تھا، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں میری مدد کرو، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو۔ امام جا کسی اور طرف رہتے اس کی طرف بڑھے، حضرت نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو۔ امام نے فرمایا غریب کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں غریب ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہتے کیسے ہے غریب؟ کہنے لگا جو وطن سے دور ہو، جو اپنے وطن میں نہ ہو اسے غریب کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا تو وطن میں نہیں ہے نا، مدینے میں ہے نا، اس مدینے میں اگر آج ابھی تیرا انتقال ہو جائے تو مجھے بتا تجھے مدینے والے غسل و کفن دے کے دفنائیں گے نہیں؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تو کہہ رہا تھا کہ میں غریب ہوں۔ غریب تو وہ ہے جیسے 3 دن تک کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے چھوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور پھر آواز دے کر کہا بابا یہ کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، بابا آپ کو 3 دن تک بے گور و کفن رکھا۔ عزادارو آج 16 محرم ہے نا، ابھی چند دن پہلے ہی تو امام حسین کی جنازے کو 3 دن کے بعد دفنایا گیا۔ ماجرا بڑا عجیب تھا، بنی اسد کے لوگوں نے بیلچے اٹھائے، کدال اٹھائے، چلے ہیں ڈرتے ڈرتے امام حسین کے لاشے کے قریب، اور جب قریب پہنچے ہیں تو کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا نظر آیا، تو آوازیں دینے لگے کہ بچو واپس چلو۔ امام نے دور سے آواز دی میں زین العابدین ہوں۔ ہاں امام سجاد معجزے سے آ رہے ہیں،
امام نے فرمایا میں زین العابدین ہوں، ذرا رکو میری مدد کرو۔ امام قریب پہنچے، سب نے لپٹ کر امام کو پرسا دیا۔ امام نے فرمایا چلو میرے ساتھ ذرا نہر کے کنارے چلو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رونے کا۔ نہر کے کنارے پہنچے تو ایک ایسی لاش نظر آئی جس کا جوڑ جوڑ علیحدہ تھا۔ قتلوہ اربا اربا، جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ وہ لاش حضرت عباس کی لاش۔ میرے مولا نے قبر بنوائی اور جب اٹھانے لگے تو لاش ڈھلک جاتی تھی، لاش ڈھلک جاتی تھی تو حضرت نے ایک چٹائی میں ایک گٹھڑی نما حضرت عباس کے بدن مبارک کو اٹھایا اور قبر کے حوالے کر دیا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے رونے والوں، اتنی ہی بڑی قبر حضرت عباس کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب امام حسین چھوڑ کر آ گئے بھائی کا لاشا، اس لیے کہ حضرت عباس نے فرمایا تھا نا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے، تو امام جب لاشا چھوڑ کر آ گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ عباس ابھی زندہ ہے۔ سنیں گے 10 تلوار بردار ظالموں نے اتنی تلواریں ماری کہ حضرت عباس کی قبر اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی جناب سکینہ ہے۔ جس کا قد کا راز تھا اس کی قبر بہت چھوٹی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور پھر آئے اور فرمایا ایک بڑی قبر کھودو، ایک بڑی قبر بنوائی، اس میں سارے شہدائے کربلا کو دفنایا، جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ آپ جب جائیں نا کربلا حرم امام حسین میں تو گنج شہیدہ کی بھی زیارت کرتے ہیں نا، وہاں سارے شہیدوں کو ایک جگہ رکھا اور پھر بڑھے ہیں امام حسین کی طرف۔ آخر میں امام حسین کی طرف بڑھے اور بڑھ کر کہا کہ 2 قبریں سرہانے اور پائنتی بناؤ، 2 قبریں بناؤ، ایک سرہانے جڑی ہوئی قبریں، اتنی بڑی قبر کہ جس میں 2 جنازوں کو رکھا جا سکے۔ پائنتی کی طرف علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے کی طرف امام حسین کو لٹایا اور جناب علی اکبر کو دیکھ کر سلام کیا اور فرمایا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک، اور میں کوفے میں ماں بہنوں کے ساتھ بے مقنع و چادر ماں بہنوں کے ساتھ کوفے کے بازاروں میں ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور قبر کو خاک سے یکساں کیا اور انگشت شہادت سے ایک جملہ اس میں لکھ دیا، اور جملہ یہ تھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزادارو۔ آخری جملہ مجھ سے سن لیجئے، یہ مصائب جیسے میں نے ابھی پڑھے ایسے ہی کربلا میں امام حسین کے حرم میں ایک مولا کے حرم کے خطیب نے آیت اللہ حائری میں یہ جملے پڑھے۔ جب وہ ممبر سے اترے تو روتا ہوا ایک عزادار قریب آیا اور کہنے لگا آپ نے نہیں بتایا علی اصغر کو کہاں دفنایا، آپ نے نہیں بتایا کہ امام سجاد نے علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ رات کو جب بستر خواب پر گئے، آنکھ لگی تو خواب میں امام حسین کو دیکھا۔ فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو، زین العابدین نے یہ بچہ میرے سینے پہ لکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین